سورج اور چاند کو دیکھا، میں نے انہیں دیکھا کہ مجھے سجدہ کرنے والے ہیں، 11 بھائی اور ماں باپ۔ اس نے کہا، اے میرے چھوٹے بیٹے، اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، ورنہ وہ تیرے لیے تدبیر کریں گے، کوئی بری تدبیر۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور اسی طرح تیرا رب تجھے چنے گا اور تجھے باتوں کی اصل حقیقت سمجھنے میں سے کچھ سکھائے گا اور اپنی نعمت تجھ پر اور آل یعقوب پر پوری کرے گا، جیسے اس نے اس سے پہلے وہ تیرے دونوں باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی۔ بے شک تیرا رب سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ بلا شبہ یقیناً یوسف اور اس کے بھائیوں میں سوال کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں تھیں۔ جب انہوں نے کہا، یقیناً یوسف اور اس کے بھائی ہمارے باپ کے ہاں ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم ایک قوی جماعت ہیں، بے شک ہمارا باپ یقیناً کھلی غلطی میں ہے۔ یوسف کو قتل کر دو یا اسے کسی زمین میں پھینک دو، تمہارا باپ کا چہرہ تمہارے لیے اکیلا رہ جائے گا، اور اس کے بعد تم نیک لوگ بن جانا۔ گناہ کے لیے شیطان یہی دونوں آئیڈیاز ڈالتا ہے، ایک کہ فلاں کی وجہ سے تم کر رہے ہو، تمہیں قصور نہیں ہوگا، جیسے انہوں نے باپ کو الزام دیا۔ دوسرا یہ کہ کر لو پھر توبہ کر لینا۔ اگر ان دونوں خیالات کو نو کہہ دیں تو گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ قال قائل منہم، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، یوسف کو قتل نہ کرو اور اسے کسی اندھے کنویں کی گہرائی میں پھینک دو، کوئی راہ چلتا قافلہ اسے اٹھا لے گا اگر تم کرنے ہی والے ہو۔ یہ گناہ کا ایک اور راستہ کہ چلو بڑا نہیں چھوٹا کر لو، اس کی تو خیر ہے نا۔ انہوں نے کہا، اے ہمارے باپ، تجھے کیا ہے کہ تو یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار نہیں کرتا، حالانکہ بے شک ہم یقیناً اس کے خیر خواہ ہیں۔ اسے کل ہمارے ساتھ بھیج کے چرے چگے اور کھیلے کودے، اور بے شک ہم ضرور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس نے کہا، بے شک میں یقیناً مجھے یہ بات غمگین کرتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ، اور میں ڈرتا ہوں کہ اسے کوئی بھیڑیا کھا جائے اور تم مجھ سے غافل ہو۔ انہوں نے کہا، واقعی اگر اسے بھیڑیا کھا جائے، حالانکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، تو بلا شبہ ہم اس وقت یقیناً خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ گناہ گار ہمیشہ سے ہی اپنے آپ کو ہی طاقتور سمجھتے ہیں۔ پھر جب وہ اسے لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے ایک اندھے کنویں کی گہرائی میں ڈال دیں، اور ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ تو ضرور ہی انہیں ان کے اس کام کی خبر دے گا، اس حال میں کہ وہ سوچتے نہ ہوں گے۔ یہ تب مکمل ہوا جب یوسف علیہ السلام تخت پہ بیٹھے تھے، بھائی اناج لینے گئے، اور یوسف علیہ السلام نے انہیں کہا، کیا تم جانتے ہو جو تم نے یوسف کے بارے میں کیا؟ تو آگے سے انہوں نے کہا، کیا آپ یوسف ہیں؟ یہاں سے تو بھی واقعے کی ابتدا ہے۔ اور وہ اپنے باپ کے پاس اندھیرا پڑے روتے ہوئے آئے، اکثر ڈرامے بازیاں راتوں میں ہی ہوتی ہیں۔ کہا، اے ہمارے باپ، بے شک ہم دوڑ میں یعنی مقابلے میں ایک دوسرے سے آگے نکلتے چلے گئے، اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تو اسے کوئی بھیڑیا کھا گیا، اور تو ہرگز ہماری بات کا اعتبار کرنے والا نہیں، خواہ ہم سچے ہوں۔ اور وہ اس کی قمیض پر ایک جھوٹا خون لگا لائے۔ اس نے کہا، بلکہ تمہارے لیے تمہارے دلوں نے ایک کام مزین بنا دیا ہے، سو میرا کام اچھا صبر ہے، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ مصیبت کے وقت یہ جملہ دل کے ترجمانی اور صبر کے اظہار کا اچھا جملہ ہے۔ غم، دکھ، جدائی، فراق پر صبر کے لیے دعائے یعقوب ہے۔ اچھا یاد رہے کہ روتے روتے آنکھیں چلی گئیں، مگر اس کے سوا منہ سے کوئی جملہ نہ نکالا، تو اللہ نے بھی قرآن میں اسے صبر جمیل ہی قرار دیا۔ اور ایک راہ چلتا قافلہ آیا تو انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو بھیجا، سو اس نے اپنا ڈول لٹکایا، کہا، اوہ خوشخبری ہو، یہ ایک لڑکا ہے، اور انہوں نے اسے سامان تجارت بنا کر چھپا لیا، اور اللہ خوب جاننے والا ہے جو وہ کر رہے تھے۔ اور انہوں نے اسے تھوڑی قیمت چند گنے ہوئے درہموں میں بیچ دیا، اور وہ اس میں رغبت نہ رکھنے والوں سے تھے۔ اور جس شخص نے اسے مصر سے خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا، اس کی رہائش باعزت رکھ، ہو سکتا ہے کہ ہمیں فائدہ دے، یعنی مملکت کے امور میں، یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور اسی طرح ہم نے یوسف کو اس زمین میں جگہ دی، اور تاکہ ہم اسے باتوں کی اصل حقیقت میں سے کچھ سکھائیں۔ یقیناً تجربات سے انسان بہت سیکھتا ہے۔ تخت پر بیٹھنے کے لیے، ملک چلانے کے لیے گہرے، بڑے، سخت، مشکل امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہم سب تخت اور بادشاہت اور عزت کے خواب تو دیکھتی ہیں، مگر امتحان میں فیل ہو جاتی ہیں۔ اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے بڑا حکم اور بڑا علم عطا کیا، اور ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ اور اس عورت نے جس کے گھر میں وہ تھا اسے اس کے نفس سے پھسلایا اور دروازے اچھی طرح بند کر لیے، اور کہنے لگی، جلدی آ۔ اس نے کہا، معاذ اللہ، یوسف کا عمل نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہے، کوئی ہے جو یہ طریقہ اپنائے؟
گناہ کی دعوت ملے، مہلت ہو، فرصت ہو، طاقت ہو، شباب ہو، اختیار ہو، آگے سے کہیں معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواش، بے شک وہ میرا مالک ہے، اس نے میرا ٹھکانہ اچھا بنایا۔ بلا شبہ حقیقت یہ ہے کہ ظالم فلاح نہیں پاتے۔ وَلَقَدْ ہمت بھی، اور بلا شبہ یقیناً وہ اس کے ساتھ ارادہ کر چکی تھی، اور وہ بھی اس عورت کے ساتھ ارادہ کر لیتا اگر یہ نہ ہوتا کہ اس نے اپنے رب کی دلیل دیکھ لی۔ دلائل تو ہمارے سامنے بھی ہیں، سب سے بڑی دلیل قرآن، مگر سبق نہیں پکڑتے نا، نصیحت نہیں لیتے، جو یوسف علیہ السلام نے تو لے لی۔ اسی طرح ہوا تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو ہٹا دیں، بے شک وہ ہمارے خالص کیے ہوئے بندوں سے تھا۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے، اور اس عورت نے اس کی قمیض پیچھے سے پھاڑ دی، اور دونوں نے اس کے خامند کو دروازے کے پاس پایا۔ اس عورت نے کہا کیا جزا ہے اس کی جس نے تیری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا، سوائے اس کے کہ اسے قید کیا جائے یا دردناک سزا ہو۔ اس نے کہا اسی نے مجھے میرے نفس سے پھسلایا ہے، اور اس عورت کے گھر والوں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر اس کی قمیض آگے سے پھاڑی گئی ہو تو عورت نے سچ کہا اور یہ جھوٹوں سے ہے، اور اگر اس کی قمیض پیچھے سے پھاڑی گئی ہو تو عورت نے جھوٹ کہا اور یہ سچوں سے ہے۔ بعض کہتے ہیں بچہ تھا، یہ وہ، اس کی تفصیلات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب اس نے اس کی قمیض دیکھی تو پیچھے سے پھاڑی گئی ہے، تو اس نے کہا یقیناً یہ تم عورتوں کے فریب سے ہے، بے شک تم عورتوں کا فریب بہت بڑا ہے۔ یوسف اس معاملے سے درگزر کر، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، یقیناً تو ہی خطا کاروں سے تھی۔ اور شہر میں کچھ عورتوں نے کہا عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اس کے نفس سے پھسلاتی ہے، بلا شبہ وہ محبت کی روح سے اس کے دل کے اندر داخل ہو چکا ہے، بے شک ہم تو اسے صریح غلطی پر دیکھتی ہیں۔ تو جب اس عورت نے ان کے فریب کے بارے میں سنا تو ان کی طرف پیغام بھیجا، اور ان کے لیے ایک تکیہ دار مجلس تیار کی، اور ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھری دے دی، اور کہا ان کے سامنے نکل۔ انہوں نے اسے دیکھا تو اسے بہت بڑا پایا، اور انہوں نے اپنے ہاتھ بری طرح کاٹ ڈالے۔ یہ کوئی حسن یوسف سے متاثر ہو کر بے خودی میں نہیں کاٹے تھے، بلکہ یہ ورغلانے کے لیے، جیسے آج بھی ٹیٹو بنوائے جاتے ہیں، خودکشی کی دھمکی دی جاتی ہے، رگیں کاٹی جاتی ہیں، تو ایسے ہی وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اور اپنے ہاتھ بری طرح کاٹ لیے، اور کہا اللہ کی پناہ، یعنی ہر حربہ آزما لیا، یہ کوئی آدمی نہیں ہے، یعنی کوئی فرشتہ ہے، کوئی حربہ اس پر نہیں چلتا۔ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، مگر کوئی نہایت معزز فرشتہ۔ اس عورت نے کہا تو وہ یہی ہے جس کے بارے میں تم نے مجھے ملامت کی تھی، اور بلا شبہ میں نے اسے اس کے نفس سے پھسلایا مگر یہ صاف بچ گیا، یعنی میں نے بھی تمہاری طرح پورا زور لگایا مگر یہی کسی طرح جال میں نہیں آتا، اور واقعی اگر اس نے وہ نہ کیا جو میں اسے حکم دیتی ہوں تو اسے ضرور ہی قید کیا جائے گا، اور ضرور ہی ذلیل ہونے والوں سے ہوگا۔ اب یہ اور دھمکی۔ اس نے کہا اے میرے رب، مجھے قید خانہ اس سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف یہ سب مجھے دعوت دے رہی ہیں، اور اگر تو مجھ سے ان کے فریب کو نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور جاہلوں سے ہو جاؤں گا، یعنی اللہ میں جتنا بچ سکتا تھا بچا، اب تو ہی بچا۔ تو اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی، بس اس سے ان عورتوں کا فریب ہٹا دیا، بے شک وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ پھر اس کے بعد کہ وہ کئی نشانیاں دیکھ چکے، جب شہر میں اس واقعے کا بہت چرچا ہوا تو اب انہوں نے بات کو دبانے کے لیے کیا کیا، ان کے سامنے یہ بات آئی کہ اسے ایک وقت تک ضرور ہی قید کر دیں، اور قید خانے میں اس کے ساتھ دو نوجوان داخل ہوئے۔ دونوں سے ایک نے کہا بے شک میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ کچھ شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا بے شک میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں اپنے سر پر کچھ روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جس سے پرندے کھا رہے ہیں، ہمیں اس کی تعبیر بتا، بے شک ہم تجھے احسان کرنے والوں سے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا تمہارے پاس وہ کھانا نہیں آئے گا جو تمہیں دیا جاتا ہے، مگر میں تمہیں اس کی تعبیر اس سے پہلے بتا دوں گا کہ وہ تمہارے پاس آئے۔ یہ اس میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا، بے شک میں نے اس قوم کا دین چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت کے ساتھ بھی کفر کرنے والے ہیں۔ یہاں سے انہوں نے دعوت بھی شروع کر دی، اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے دین کی پیروی کی ہے، ہمارے لیے ممکن ہی نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں، یہ ہم پر اور لوگوں پر اللہ کے فضل سے ہے، اور لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اے قید خانے کے دو ساتھیوں، کیا الگ الگ رب بہتر ہے یا اللہ جو اکیلا ہے نہایت زبردست؟
تم اس کے سوا عبادت نہیں کرتے مگر چند ناموں کی جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل نہیں اتاری۔ حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں۔ اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا اور کسی کی عبادت مت کرو، یہی سیدھا دین ہے، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اے قید خانے کے دو ساتھیو، تم میں سے جو ایک ہے سو وہ اپنے مالک کو شراب پلائے گا، اور جو دوسرا ہے سو اسے سولی دی جائے گی، پس پرندے اس کے سر میں سے کھائیں گے۔ اس کام کا فیصلہ کر دیا گیا ہے جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو۔ اور اس نے اس سے کہا جس کے متعلق اس نے سمجھا تھا کہ وہ دونوں میں سے رہا ہونے والا ہے، کہ اپنے مالک کے پاس میرا ذکر کرنا۔ تو شیطان نے اسے اس کے مالک سے ذکر کرنا بھلا دیا، تو وہ کئی سال قید خانے میں رہا۔ اور بادشاہ نے کہا، بے شک میں 7 موٹی گائیں دیکھتا ہوں جنہیں 7 دبلی کھا رہی ہیں، اور 7 سبز خوشے اور کچھ دوسرے خشک دیکھتا ہوں۔ اے سردارو، مجھے میرے خواب کے بارے میں بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر کیا کرتے ہو۔ انہوں نے کہا، یہ خوابوں کی پریشان باتیں ہیں، اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر بالکل جاننے والے نہیں۔ اور ان دونوں میں سے جو رہا ہوا تھا اور اسے ایک مدت کے بعد یاد آیا، اس نے کہا، میں تمہیں اس کی تعبیر بتاتا ہوں، سو مجھے بھیجو۔ یوسف، اے نہایت سچے، ہمیں 7 موٹی گایوں کی تعبیر بتا جنہیں 7 دبلی کھا رہی ہیں، اور 7 سبز خوشوں اور دوسرے خشک خوشوں کی بھی، تاکہ میں لوگوں کے پاس واپس جاؤں تاکہ وہ جان لیں۔ اس نے کہا، تم 7 سال پے در پے کاشت کرو گے، تو جو کاٹو اسے اس کے خوشے میں رہنے دو، مگر تھوڑا سا وہ جو تم کھا لو۔ پھر اس کے بعد بہت سخت 7 برس آئیں گے جو کھا جائیں گے جو کچھ تم نے ان کے لیے پہلے رکھا ہوگا، مگر تھوڑا سا وہ جو تم محفوظ رکھو گے۔ پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا جس میں لوگوں پر بارش ہوگی اور وہ اس میں نچوڑیں گے۔ اور بادشاہ نے کہا، اسے میرے پاس لے آؤ۔ تو جب قاصد اس کے پاس آیا تو اس نے کہا، اپنے مالک کے پاس واپس جا، پھر اس سے پوچھ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، یعنی واقعے کی تحقیقات کریں، یقیناً میرا رب ان کے فریب کو خوب جاننے والا ہے۔ اس نے کہا، تمہارا کیا معاملہ تھا جب تم نے یوسف کو اس کے نفس سے پھسلایا؟ انہوں نے کہا، اللہ کی پناہ، ہم نے اس پر کوئی برائی معلوم نہیں کی۔ عزیز کی بیوی نے کہا، اب حق ظاہر ہو گیا، میں نے ہی اسے اس کے نفس سے پھسلایا تھا، اور بلا شبہ وہ یقیناً سچوں سے ہے، یہ اس لیے کہ وہ جان لے کہ میں نے عدم موجودگی میں اس کی خیانت نہیں کی۔ خاوند کی عدم موجودگی میں نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہیں کیا، بس صرف برغلانے پھسلانے کی حد تک تھا۔ اور دوسرا یہ بھی کہ اب یوسف